آج ہم دو چیزوں پر گفتگو کریں گے صوفی کورس کے حساب سے۔ یہ دو آیات ہیں قرآن کی، ان پر گفتگو ہوگی، اور ان آیات قرآنی کو کردار میں ڈھالنا ہے صوفی بننے کے لیے۔ جن میں یہ دو باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ صوفی نہیں ہو سکتے۔ ایک تو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ دو باتیں، ان دو آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہوئے ہیں، آپ نے تو دیکھے نہیں صوفی، لیکن جتنے بھی صوفیاء کرام ہوئے تھے وہ انتہائی حلیم۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ حلم کیا ہوتا ہے، آپ تو صرف ایک ہی کھانے والا حلیم جانتے ہیں۔ حلم یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی آپ کے ساتھ روڈ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کردار ہے وہ اتنا پاورفل ہو کہ آپ کا جواب نرمی سے اور برداشت سے اور صبر سے ہو۔ ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے غصہ کرنے پر، ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں انسانوں سے برتاؤ کرتے وقت، لیکن زیادہ تر وہ اس کا جو کردار ہے وہ حلم پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرنے کا طریقہ ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ابے تبے سے بات کرتے ہیں، ان کے جملوں میں طنز ہوتا ہے، حقارت ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یہ بد کردار لوگوں کی نشانی ہے، بد کردار۔ کوئی مشرک ہو یا کوئی کافر ہو، جب آپ صوفی بن جائیں گے تو آپ کا سب کے ساتھ رویہ نرمی والا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، کہ جب لوگوں سے بات چیت کرو تو اچھے طریقے سے کرو، تو تڑاک والی بات نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو اعرابی تھے، عربی لوگ جو تھے، یہ حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کو آوازیں زور زور سے لگاتے تھے، اور ان کے مخاطب کرنے کا طریقہ بھی بڑا جاہلانہ تھا، جیسے اپنے وہ پنجاب میں پاکستان میں ہوتا ہے نا، اے ادرا اے، اس طرح کرتے ہیں نا۔ کراچی میں بھی کرتے ہوں گے اردو بولنے والے، خیر اردو بولنے والے تو خیر دو ہاتھ اور آگے نکل جاتے ہیں، ابے کہاں مر گیا ہے۔ تو وہ آ کے حجروں کے پیچھے سے سامنے آئے تو پھر بات بھی بنے، پیچھے حجرے کے کھڑے ہوئے ہیں اور زور زور سے چیختے تھے، اور وہ حضور کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے یا محمدہ، اس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا، اور بڑے چیخ چیخ کر کے بولتے ہیں وہ۔ صرف اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو حضور کے سامنے۔ ان لوگوں کی عادت ہے چیخ چیخ کر کے بولنا۔ اگر آپ تمیز سے بات کریں گے، دھیمے لہجے میں بات کریں گے اپنی فطرت کے مطابق، تو سمجھیں گے کہ اوہو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ چھپا رہا ہے، کوئی راز ہے، اتنے دھیمے لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے، یعنی ان کی فطرت میں نہیں ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے اتنی سخت شرط رکھ دی کہ اگر تم نے اب اونچی آواز میں بات کی نا
تو تمہارے ایمان تباہ ہو جائیں گے. اور بات کرنے کی ان کو تمیز نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آداب گفتگو، آداب مجلس، یہ تمام چیزیں وحی الہی کے ذریعے سکھائیں. اب سیکھا کون؟ سیکھا وہ جس کے قلب میں نور اتر گیا، کیونکہ اخلاق کا براہ راست تعلق خلق سے ہے، اور خلق نام ہے کردار کا. خلق جو ہے کردار کا نام ہے، اس کو طاری نہیں کیا جا سکتا. اب جس طرح فیصل بھائی ہیں، ان کو بھی عادت ہے زور زور سے بولنے کی، تو جب میں اس کو کہتا ہوں کہ آہستہ بولو تو وہ اتنی آہستہ بولتا ہے کہ سنائی نہیں دیتا. یعنی کہ نیچر میں نہیں ہے نا اس کے ادب، چونکہ ادب نیچر میں نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا مسلمان جو قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا کہ من جانب اللہ کوئی ہستی آتی ہے تو اس کا ادب کیا ہوتا ہے، اس سے گفتگو کیسے کی جاتی، ان کو تجربہ ہی نہیں تھا. اوپر سے ان کی فطرت خراب تھی، سمجھے آپ؟ شور و غل، چیخ و پکار، لڑائی جھگڑا، بات بات پہ، پانی پلانے پہ جھگڑا. اور جس دور میں ہم آ گئے ہیں، 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی کامل ذات نہیں آیا، تو لوگ بھول گئے. 400 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 400 سال میں تو 8-10 نسلیں جو ہیں گزر جاتی، 8-10 نسلیں گزر جاتی 400 سال میں. 1-2 نسلوں کی بات ہو تو وہ نسل در نسل وہ خاندانی رواداری، خاندانی رسم و رواج، آداب گفتگو، لہجے میں شائستگی، یہ تمام تر منتقل ہوتا رہتا ہے نسلوں کے ذریعے. لیکن اگر 10 نسلیں گزر جائیں، 12 نسلیں گزر جائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو پھر آپ کی ثقافت سے نکل جائیں گی. تو اب 400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت جانے کے بعد سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور ہم جانتے نہیں کہ ادب کیا ہے، اور ہم جانتے نہیں کہ کلام کس طرح کیا جاتا ہے. دھیمے لہجے میں بولیں گے تو بناوٹ آتی ہے، چیخ کے بولیں گے گنوار اجڈ جاہلوں کی طرح تو ایمان جاتا ہے. تو سیکھیں کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ اسکولوں میں بتایا نہیں جاتا کہ بھئی اسپیک جینٹلی، ڈونٹ بی روڈ، ڈونٹ بی مین. یہ تمام چیزیں تو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود یہ کردار کا حصہ نہیں بنتی ہیں. آپ ایک کالج گریجویٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اس کا بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ علم حاصل کیا ہے نا اس نے 14 سال اسکول میں، کالج میں، لیکن اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گفتگو کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ گدھا ہے یا انسان ہے، کیونکہ گدھے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی فطرتاً گدھا ہے، انسان نہیں ہے، اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، تعلیم بیکار ہو جاتی ہے اس کے لیے. ہمارے پاکستان میں کراچی میں ہائی اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو سندھی کا جو سبجیکٹ تھا اس کے ایک ٹیچر تھے، بڑے سخت تھے، سندھی تھے، سید گھرانے سے. تو وہ ہم کو مورل ویلیوز کے اوپر لیکچر دیتے تھے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کیا کہا، لال شہباز قلندر نے کیا کہا، اس طرح کے حوالے دے کے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بتاتے تھے. وہ ان کا نام تھا چاند محمد سکندری، بہت اچھے آدمی تھے. اکثر وہ ایک شعر پڑھتے، وہ کہتے
کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر نہیں ہوتا نصیحت کا اثر۔ ناداں اس کو کہتے ہیں جس کے دماغ سے عقل جا چکی ہو، نادان، دانا سے نکلا ہے یہ نا، دانا کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، اور دانا نہ ہو تو ناداں، یعنی دانائی سے فارغ ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں لوگوں کا طرز تخاطب کیا ہے، لوگوں کے بولنے کا انداز کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، اب ہم اپنے علماء کو دیکھ لیں، آپ یقین کریں، خاص طور پر آپ ہمارا جو پنجاب کا علاقہ ہے پاکستان میں، یہ کوئی ریسزم نہیں ہے، یہ کوئی عصبیت کی بات نہیں ہے، کال اسپیڈ اسپیڈ والی بات ہے، جو سچ ہے وہ سچ بتانا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جائیں مسجدوں میں اور ان مولویوں کی پنجابی میں تقریر سنیں تو آپ کو لگے گا یہ کون چھچورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا تھیٹر کر رہے ہیں یہاں پر۔ یعنی جن علماء اسلام کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا وہ کیا دین سکھائیں گے۔ یہ تمام تو اسلام کا حصہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں، ہم اپنے اخلاق سنواریں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے ملکوں میں اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بس میٹھی زبان بول دو اور اندر دل میں اس کے لیے نفرت اور زہر رکھ لو، خیر ہے۔ رکھ رکھاؤ، پاکستان میں مینرزم کیا ہے؟ لپ سروس، رکھ رکھاؤ۔ اندر کیا ہے؟ اس کی خیر ہے، میٹھی چھری بن جاؤ، میٹھی چھری۔ یہ تھوڑی ہے اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کردار ہے وہ بے مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرتے تو ایک عورت وہاں کھڑی ہو کے آپ پر کچرا پھینکتی اور آپ کچرا صاف کر کے چلے جاتے، کچھ نہ کہتے۔ وہ روز کچرا پھینکتی اور آپ روز اسی راستے سے جاتے، راستہ نہیں بدلتے، اسی راستے سے جاتے۔ ایک دن جب آپ اس راستے سے گزر رہے تھے تو وہ عورت نظر نہیں آئی، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ یہاں ایک عورت کھڑی ہوتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہے آج۔ تو آپ اس کا پتہ پوچھ کے تیمارداری کرنے چلے گئے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضور اس کے گھر تشریف لائے ہیں اس کا حال دریافت کرنے، تو بڑا روئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں تو آپ پر کچرا پھینکتی تھی، آج میں بیمار ہوں، اتنا میں نے آپ کو دکھ دیا، تکلیف دی، اس کے باوجود آپ میرا حال پوچھنے آ گئے۔ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام کو قرآن نے بھی نہیں پھیلایا، اسلام پھیلا ہے محمد رسول اللہ کے کردار سے، ولیوں کے کردار سے، اہل بیت اعظام کے کردار سے، مولا علی کے کردار سے، سرکار گوہر شاہی کے کردار سے۔ یہ کردار کتنی جگہوں پر احادیث میں لکھا ہے کہ جناب اپنے بھائی کی جھوٹی تعریف نہ کرو۔ ایک جگہ تو یہ بھی لکھ دیا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جھوٹی تعریف کی اس کے منہ میں خاک۔ ہم
ایک دوسرے کے سامنے جھوٹی تعریفیں ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں. ہم کیا مولوی بھی یہی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ اسلام تو نہیں ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف نماز پڑھنے کا نام ہے, روزہ رکھنے کا نام ہے؟ کردار کہاں جائے گا؟ کیونکہ آپ یقین کریں, اگر دنیا کو مسلمانوں کا کردار دکھا کر کہا جائے کہ اسلام قبول کرو, تو کوئی ایک بندہ بھی مسلمانوں کا کردار دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرے گا. کیونکہ جتنی باتیں بھی قرآن نے, اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں, ان میں سے ہم نے 2-4 چیزیں اٹھا لی ہیں. قرآن پڑھ لیا ایسے ہی, کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا. آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے 10,000 دفعہ قرآن پڑھا ہوگا, لیکن کیا لکھا ہے پتہ نہیں, ہم نے تو صرف پڑھا ہے. ان کے بولنے کا انداز دیکھ لیں آپ, الفاظ میں نشتر, زہر آلود الفاظ بولتے, صبر نہیں, ایثار قربانی کا جذبہ نہیں. اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر ہنسیں گے. مسلمان کو کہا گیا ہے کہ اگر تیرا بھائی بھوکا سو جائے تو تیرا ایمان مشکوک ہے. بحیثیت صوفی ان تمام احکامات کو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہیں, صوفی نے ان تمام اصولوں کو جو کہ اخلاقیات کے اصول ہیں, امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے کردار میں, ورنہ صوفی نہیں ہے. وہ جس کے ساتھ ملیں عجز و انکساری سے, پیار سے, محبت سے ملیں. وہ کیسا سلوک کرتا ہے آپ کے سامنے, یہ وہ جانے. آپ کو اپنی پرواہ ہونی چاہیے, اور جب لوگوں سے کلام کریں تو ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ. ہماری قوم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف عزت لینا چاہتے ہیں, عزت دینا نہیں چاہتے. مولانا رومی said, effectiveness is not in louder voice. Effectiveness is in your words. You don't have to raise your voice to make it effective. And then he gives an example. He said, the flower blooms by rain, not thunder. نہیں, the flower blooms by rain, not thunder. Thunder doesn't do anything. It scares people off, that's all. As a Sufi, you must be very vigilant over your character. ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنی زبان, اپنے برتاؤ, اپنے بیہیویئر کو بالکل سامنے ریڈار پر رکھنا ہے. You have to keep your checks and balance. بدتمیزی نہیں کرنی. You cannot be rude as long as you are a Sufi. صوفی روڈ نہیں ہو سکتا ہے. Either you're Sufi or you're rude. Whichever is affordable for you. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ تمہارے کردار میں پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کردار میں سب سے زیادہ پسند آئے گی؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کائنڈنس. اپنے اندر جھانکو, کیا آپ رحم دل ہیں؟ کیا آپ کے اندر حلم ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے نا کائنڈنس. کیوں بھائی؟ دیکھیں,
ایک عمل علامہ اقبال کا ایسا تھا کہ وہ کتیا جو تھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور بڑی مجبور نگاہوں سے علامہ اقبال کی طرف دیکھ رہی تھی. تو علامہ اقبال کو خیال آیا کہ شاید بھوکی ہے. تو اس کے والد صاحب 2 پراٹھے دے کے سالن دے کے بھیجتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پراٹھا جو تھا وہ کتیا کو ڈال دیا. ایک پراٹھا کھانے کے بعد پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی مجبوری، وہی لاچاری. تو علامہ اقبال نے دوسرا پراٹھا بھی ڈال دیا. پھر اس بیچاری کا کتیا کا پیٹ بھر گیا اور وہ چلی گئی. اور وہ دونوں پراٹھے کتیا کو کھلا دیا، وہ خود بھوکے سو گئے. اللہ تعالیٰ کو اقبال کی یہ کائنڈنس اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کے خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ کو تمہارے بیٹے کا یہ عمل بہت پسند آیا ہے، اور اس نے اس کو اپنے دوستوں میں شمار کر لیا. کسی شاعر نے کہا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اچھا، ہمارے پاکستان میں مصیبت ایک یہ ہے کہ گناہ کو کردار سمجھ لیا گیا ہے. پاکستان میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، کردار، یار اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا پتہ ہے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کہ یہ فحاشی کے کاموں میں ہے. ہاں، کردار. تو اس لیے پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کردار ہوتا کیا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے گا یار اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں؟ کہ اس کا کسی کے ساتھ جو ہے کوئی افیئر ہے، جنسی کوئی تعلق ہے، غیر قانونی جنسی تعلق، یہ معنی لیا گیا ہے. وہ ہمارے لہجے میں نرمی ہونا، بچوں کے لیے شفقت ہونا، بڑوں کے لیے عزت ہونا، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہونا، ضرورت مندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا، کسی کے درد کو اپنے سینے سے لگا لینا، ٹھیک ہے نا، اپنا حق بھی کسی کو دے دینا، اور اگر کوئی آپ کا حق لوٹا نہ سکے تو اس کو معاف کر دینا کہ بس ٹھیک ہے، خدا مجھے اور دے گا. ظلم کو سہ لینا، کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو بیان نہ کرنا، پردہ ڈال دینا کسی کے عیب پر، کسی کی عزت کو نہ اچھالنا، یہ کردار ہے. کردار کیا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ جا رہے ہیں راستے سے، ایک عورت کچرا پھینک رہی ہے اور آپ خاموش ہیں. پھر جب وہ ایک دن نہیں آتی ہے تو آپ کی تیمارداری کرنے چلے گئے. یہ کردار ہے. کردار کیا ہے؟ کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نظام الدین اولیاء کے مزار پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی چوکھٹ کو چومتے ہیں. یہ کردار ہے. ختم ہے. ہم نے گناہ کو کردار کا نام دے دیا ہے. بھائی کسی نے کوئی بدفعلی کی ہے تو وہ تو گناہ ہے، گناہ ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا کردار بھی خراب ہے. کردار تو خلق کو کہتے ہیں. کردار کا اصل لفظ کیا ہے؟ خلق. خلق یعنی آپ ہیں کیسے. جیسے آپ پاکستان میں شادی بیاہ میں اگر کوئی کھانا وانا کھلتا تھا لوگ لڑتے تھے بوٹیوں کے اوپر، کردار ہی نہیں ہے کوئی. جیسے پاکستان میں شادیاں وادیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار وغیرہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے رشتہ داروں کے لیے پاکستان میں شادی کے وقت کہ اپنے سارے کے سارے جو اختلافات ہیں اب اس وقت جو ہے دنیا کے سامنے لائیں اور اس کو جو ہے نا یعنی اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں، ہم اپنی منمانی اس سے کرائیں. یہ حال ہے پاکستانی قوم کا. تم کو کس نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وضع میں تم ہو نصارا
تمہارا شکل و صورت، عمل، کردار سب تو دھوکے باز لوگوں جیسا ہے. کہاں ہے تمہارے کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی جھلک؟ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم، یا رسول اللہ آپ عظیم ترین کردار پر فائز ہیں. اور پھر کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ. جو جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے وہ آپ کو بھی کرنا ہے. تو یہ ولیوں کی غیبتیں کرنا، ولیوں کی غیبتیں کرنا، ان کے اوپر بہتان لگانا، جو ذات گوہر شاہی اپنی نظروں سے دربار رسالت میں پہنچا دے گناہ گاروں کو، اس ذات پر توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات بنوا دینا، اور پھر ہری نیلی اور پنک پگڑیاں باندھ کے خود کو اہل سنت والجماعت کا امیر کہلانا، سنتوں کا پرچار کرنے والا کہلانا. کیا تمہارے کردار میں خلق مصطفیٰ کی کوئی جھلک ہے؟ تو کہاں ہے سنتوں کا پرچار؟ جھوٹے بہتان الزام لگانا، کردار کشی کرنا، کیا یہی ہے اسلام؟ کہ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے، کفر سے بھی بدتر ہے. مومن بننے کا، ذاکر قلبی بننے کا جو سب سے پہلا آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی کردار میں تبدیلی آنے لگے گی. ذکر قلب چلنے کا جو سب سے پہلا آپ کو فائدہ نظر آئے گا اپنے اندر، وہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کو اپنے کردار میں تبدیلی نظر آئے گی. نفس میں جھکاؤ، دل میں نرمی، شدت نہیں رہے گی. چلو برا کہہ بھی دیا تو خیر ہے. اور اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی آپ کو گالی دے دی، برائی کر دی، تو آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دیں. صحیح ہے نا؟ لیکن جب مومن بن جائیں گے، ذکر قلب جاری ہو جائے گا، تو پھر آپ کے اندر وہ جو شدت ہے نا بدلہ لینے کی، وہ شدت کم ہونے لگے گی. جیسے جیسے نور آپ کے اندر جائے گا، آپ کا جی چاہے گا بدلہ کیا لینا ہے، معاف کرو یار، چلیں یار خیر ہے، کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ دل میں نرمی آتی. ظاہری علم سے دل سخت ہوتا ہے اور باطنی علم سے دل نرم ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کے اندر نور جائے گا، جیسے جیسے آپ کے اندر نور جائے گا، آپ کا دل نرم ہوگا. آپ جو ہے خود بخود آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ آپ اپنا بھی کھانا اٹھا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں. اور آپ یقین کریں، جب ہم نے سرکار کی ذات سے وابستگی اختیار کر لی تو فوری طور پر یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں. ایک دوسرے کے لیے اپنا کھانا دینا شروع ہو گئے. کیا کیسی کیسی ندیم تبدیلیاں دیکھی. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو دل میں نرمی آ گئی، نفس میں جھکاؤ پیدا ہوا، اکڑ ختم ہوتی چلی گئی. اگر ذکر قلبی چل رہا ہے اور یہ تمام چیزیں بھی ہیں تو دھوکے میں ذکر چلا نہیں ہے تیرا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ ہو اس لیے نہیں رہا کہ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے. خلق ایمان کا حصہ ہے. جب آپ کا قلب بیدار ہوگا، اس میں نور جائے گا، وہ نفس کا تزکیہ کرے گا، اس سے نور سے پھر آپ کا خلق بنے گا. کردار کو سنوارا نہیں جاتا،
کردار نور سے بنتا ہے، نفس کے پاک ہونے سے بنتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے جسم میں نور کی بہتات ہوگی، آپ کا خلق جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.